محبت میں بھی اضافہ ہوگا اور اللہ والوں کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بھی بیان کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بلایا جائے، مخاطب کیا جائے، ندا دی جائے تو وہ کس طرح سے بلایا جائے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہماری کیا تربیت کی ہے اور بہت ساری مبارک باتوں کو بھی انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور ان کی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، اس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ جس گھر میں یہ کتاب ہوگی اس گھر پہ جادو اثر نہیں کرے گا۔ ایسی زبردست کتاب ہے کہ جس گھر میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شفا شریف الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ یہ کتاب ہوگی، اس گھر پہ جادو اثر نہیں کرے گا۔ کیا اچھا شفا میں ہے کیا؟ نام سے ہی ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، حضور کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر جو انہوں نے فرمایا اس کی کتنی برکات ہیں کہ جادو تک جو ہے وہ گھر پر اثر نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کی محبت عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو روشن فرمائے، اور یہی محبت کا درس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جنہوں نے زیارت کی، تابعین کرام، تبع تابعین، آئمہ مجتہدین، تمام سلاسل کی اولیاء، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، وہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پیغام یہ عام کر رہے ہیں۔ اور آج بھی الحمدللہ عز و جل ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ والے ہیں یہ اللہ سے بندوں کو ملا رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو پہنچے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے میں کامیاب ہو جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر دور ہوگا تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے بھی دور ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں کہ مومن ان کا کیا ہوا، خلق خدا اس کی ہوئی، کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا۔ تو بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حضور علیہ السلام کی رفعت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار کی حاضری، یہ وہ حاضری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے در تک پہنچانے والی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ انسان کو دلانے والی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے انہی بزرگان دین کا فیض لیا، انہی عشاقان رسول محدثین کرام کا فیض لیا، اور آپ نے بھی کہا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ انشاءاللہ موجود ہوں گے، ان کے مدنی پھول بھی شامل کریں گے، اور جمعہ مبارک کے دن ہمارے خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ان سے کلام بھی سنیں گے اور گھریلو علاج کے حوالے سے بھی مدنی پھول شامل کریں گے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں پاکستان میں اور بالخصوص باب المدینہ میں بھی اب تو ٹھنڈ جو ہے اس کا اضافہ ہو چکا ہے، کافی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور آج اسکرین پر آپ نے جو ہمارا سلسلہ آنے سے پہلے مدنی گلدستہ دیکھا عبدالحبیب بھائی کا، آپ ناروے میں تھے غالباً اور وہاں تو برف باری بھی کافی ہو رہی تھی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سردی کے مضر اثرات سے بھی آپ کو بھی اور آپ کی اولاد کو بھی محفوظ و مامون فرمائے۔ خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ خلیل بھائی سے بھی آپ کلام سن سکیں گے، گھریلو علاج بھی جان سکیں گے، مبلغین دعوت اسلامی بھی انشاءاللہ ساتھ ہوں گے، ان کے مدنی پھول بھی سنیں گے۔ آئیے ابتدا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے پاک کلام سے، یعنی تلاوت کلام پاک سے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔
انشاءاللہ۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآن پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمنت بالله صدق الله سبحان اللہ۔ تلاوت کلام پاک آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہوتا رہے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کرے، امام فرہ بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر معالم التنزیل کے اندر روایت نقل فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ذاکر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث قدسی بیان فرمائی
من ذکرنی ولم یذکرک لیس لہ فی الجنت نصیب، کہ اے محبوب جو میرا ذکر کرے اور تمہارا ذکر نہ کرے، جنت میں اس کو ذرہ بھر جگہ نہیں ملے گی۔ یہ نصیب کے اوپر جو تنوین آئے گی یہ تنوین تقلیل ہے کہ تھوڑی سی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ نفی کے تحت نکرہ آ رہا ہے تو اللہ اللہ اللہ، عموم کا معنی نکرہ تحت نفی عموم کا معنی بھی دیتا ہے۔ یہ نکرہ تحت نفی کیا ہوتا ہے یہ آج انشاءاللہ ہمارے راشد بھائی بیان کریں گے۔ بہرحال ابھی ہم سنیں گے انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کہ جو بعض اوقات ہم ٹرمینالوجیز یوز کرتے ہیں، اصطلاحات یوز کرتے ہیں، اس کا ایک مقصد جو ہوتا ہے، ایک نیت جو ہوتی ہے، وہ آپ کو شوق دلانا ہوتا ہے کہ آپ کو بھی شوق پیدا ہو کہ ہم بھی جانیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، اس کی کیا تفصیل ہے۔ آپ بھی جامعۃ المدینہ کی طرف آئیں، اپنی اولاد کو جامعۃ المدینہ میں بھیجیں، اپنے بچوں کو جامعۃ المدینہ میں بھیجیں۔ اسلامی بہنوں کے الحمدللہ الگ جامعات ہیں، اسلامی بھائیوں کے الگ جامعات ہیں، جامعۃ المدینہ للبنین بھی ہیں اور جامعۃ المدینہ للبنات بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو مقصد ہوتا ہے اس میں ایک نیت جو ہماری پیچھے ہڈن ہوتی ہے وہ میں نے چاہا آج آپ کو عرض بھی کر دوں کہ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ آئیں گے اور پھر اس کے بعد جامعۃ المدینہ کا حصہ بنیں گے تو یہ ساری باتیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں ٹرمینالوجیز کے اعتبار سے یہ بھی آپ جاننے میں انشاءاللہ کامیاب ہو ہی جائیں گے۔ اچھا کچھ باتیں ہیں جو آپ کو سبق پڑھ کے معلوم ہوں گی اور کچھ باتیں وہ ہیں جو آپ کو سیلف سٹڈی سے بھی معلوم ہوگی، جن کے لیے آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا، سٹڈی کرنی پڑے گی۔ بہرحال دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بستا رہیں انشاءاللہ، برکات نصیب ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ کلام سنا رہے ہیں ہمارے خلیل بھائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خلیل بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا بہت ہی پیارا کلام۔ میرے تم خواب میں آؤ میرے اللہ میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہو۔ سبحان اللہ، کیا پیارے کلام کا انتخاب کیا ہے آپ نے، مرحبا۔ حصول ثواب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آئیے مل کر کلام پڑھنے کی، سننے کی نیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کلام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی، میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ میری قسمت جگا جاؤ میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی، میرے تم
میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی دیدار کی بھیک کب بٹے گی منگتا ہے امیدوارا کا انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے سارے بہار آنکھوں میں میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی گر دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے مجھے گر دید ہو جائے تو میری جب ہوگا تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی تیری جب کی دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے تیرا دیدار جب ہوگا تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی خواب میں جلوہ اپنا دکھاؤ نوری کو تم نوری بناؤ یا رسول اللہ خواب میں جلوہ اپنا دکھاؤ نوری کو تم نوری بناؤ عاصی کو بھی نوری بناؤ اے چمکیلی رنگت والے تم پر لاکھوں سلام تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی ہمیں بھی اذن مل جائے شاہ قدموں میں آنے کا قدموں
کب مدینے میں ہماری حاضری ہوگی، اگر وہ چاند سے چہرے کو چمکاتے ہوئے آئے، اگر وہ چاند سے چہرے کو چمکاتے ہوئے آئے، اگر وہ چاند سے چہرے کو چمکاتے ہوئے آئے، غموں کی شام بھی صبح بہاراں بن گئی ہوگی، غموں کی شام بھی صبح بہاراں بن گئی ہوگی، بنا لو اپنا دیوانہ، بنا لو اپنا مستانہ، بنا لو اپنا دیوانہ، بنا لو اپنا مستانہ، خزانے میں تمہارے کیا کمی، پیارے نبی ہوگی، خزانے میں تمہارے کیا کمی، پیارے نبی ہوگی، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، وہ جام کوثر اپنے ہاتھ سے بھر کر پلائیں گے، کرم سے دور محشر میں ہماری تشنگی ہوگی، مجھے جلوہ دکھا دینا، مجھے کلمہ پڑھا دینا، اجل جس وقت سر پر یا نبی میرے کھڑی ہوگی، اندھیرا گھپ اندھیرا ہے، شاہ وحشت کا ڈیرا ہے، کرم سے قبر میں تم آگے تو روشنی ہوگی، میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے، میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے، لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی، لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا
صلاۃ والسلام لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے سینوں کو روشن فرمائے، منور فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ واقعی جو کلام پڑھا ہے خلیل بھائی نے، یہ دل کو بڑا سکون دینے والا کلام ہے اور شیخ طریقت امیر سنت کا مبارک کلام ہے۔ اور آپ جب کسی بھی شاعر کا کلام سنتے ہیں تو وہ کلام سن کر اس شاعر کے جذبات اور اس کے اندر موجود کیفیات یہ آپ پر بھی کچھ آشکار ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہر ایک پر ہو جائیں، بہرحال ہوتی ضرور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عشق رسول کا جذبہ عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے۔ آج ہم ذکر خیر کریں گے حضرت سیدنا قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، اور ان کی ذات والا صفات کے حوالے سے انشاءاللہ مدنی پھول بیان کی جائیں گے۔ مبلغین دعوت اسلامی الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راشد بھائی سے ابتدا کرتے ہیں۔ جی راشد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم جس شخصیت کا ذکر خیر کرنے جمع ہوئے ہیں وہ آفتاب کی طرح بالکل اہل علم پر اور عاشقان رسول پر عیاں اور ظاہر ہیں، اور نام ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ میں فکر کرتا ہوں کہ نام کیسے کافی ہے۔ آپ کی مشہور زمانہ تصنیف لطیف الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ جو مسلمانوں کے درمیان انتہائی مستند اور معتبر کتاب ہے، اور علماء کرام ہر دور میں اس کتاب سے استناد فرماتے آئے اور اس کی عبارات سے دلیل پکڑتے آئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو جہاں دیگر کتابوں کے حوالے دیے جاتے ہیں وہاں شفا شریف کا حوالہ بھی ضرور دیا جاتا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے حوالے سے کوئی موضوع ہو اور اس پر کوئی کتاب لکھی جائے یا کوئی بیان ہو اور اس پر بیان کیا جائے اور شفا شریف کا حوالہ نہ ہو تو کچھ تشنگی رہ جاتی ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ الحمدللہ شفا شریف کے حوالے سے استاد شیخ الحدیث مفتی حسان صاحب دامت برکاتہم العالیہ پورا سلسلہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین دیکھتے ہوں گے اور اس سلسلے کو دیکھ کے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ شفا شریف میں کیا کچھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور استاد صاحب درس کے طور پر اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی عظیم شخصیت ہیں، اور ہر دور کے علماء نے، آپ کے دور کے علماء ہوں یا آپ کے بعد کے زمانے کے علماء ہوں، ہر دور میں علماء نے آپ کی امامت، آپ کی مہارت اور آپ کے دین میں ایک امام ہونے کی جو حیثیت ہے اور مختلف علوم میں جو آپ کو مہارت حاصل تھی اس کا اظہار فرمایا اور اپنی کتب میں اس کو ذکر فرمایا۔ چند میں ذکر کروں گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑی شخصیت ہے، خود بھی حافظ الحدیث اور حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، اور نہ صرف حدیث کے بلکہ فن حدیث کے بھی امام ہیں۔ جی
نہ صرف فن حدیث کے بلکہ اسماء الرجال کے بھی امام ہیں. سبحان اللہ. اور وہ مبارک ہستی ہیں امام سیوطی جنہوں نے کم و بیش 72 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. وہ امام سیوطی. اللہ اکبر. وہ شخصیت کے علم دین اور علوم اسلامیہ کے حوالے سے جتنے بھی موضوعات ہیں اور جتنے بھی فنون ہیں، علماء فرماتے کہ ہر فن پر اس امام علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کوئی نہ کوئی تصنیف یا رسالہ ملے گا. ایک بات اور امام سیوطی کے بارے میں اگر میں کہوں کہ وہ بات رہ جائے گی، تشنا رہ جائے گی ان کے تعارف میں، محب والدین مصطفیٰ امام سیوطی، حضور کے ماں باپ سے محبت کرنے والے امام سیوطی، جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین زاہدین کی عظمت، ان کے شرف اور ان کے علو شان کے اندر 5 مستقل تصانیف عطا فرمائی ہیں. سبحان اللہ. جی 5 سے زائد ہیں، تقریباً 6 ہیں. ٹھیک ہے. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود امام ہیں، اور ان کے کلام کا کتنا وزن ہوگا. فرماتے ہیں کان امام الحدیث فی وقتہ، سبحان اللہ، جو اپنے وقت کا محدث ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد آپ جیسا کوئی محدث پیدا نہیں ہوا. اتنے اعلیٰ پائے کے محدث تھے، حدیث کی فن میں خود امامت کا درجہ رکھتے تھے. لیکن قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کان امام الحدیث فی وقت ہی، اپنے وقت کے امام الحدیث تھے. وَأَعْلَمَ النَّاسِ بِعُلُومِهِ وَبِالنَّحْوِ وَاللُّغَةِ وَكَلَامِ الْعَرَبِ وَأَيَّامِهِمْ وَأَنْصَابِهِمْ. اور اس کے علاوہ اپنے زمانے کے لوگوں میں علم حدیث، علم نحو، علم لغت اور کلام عرب، ایام عرب اور انصاب عرب کے بارے میں سب سے زیادہ علم اور معرفت رکھنے والے. اسی طرح شیخ علی بن سلطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف مولانا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف کی ایک شرح لکھی عربی زبان میں، شرح الشفا. اس کتاب کے مقدمے میں آپ شروع میں جب حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کرتے ہیں تو الفاظ استعمال کرتے ہیں ان المصنف رحمہ اللہ تعالی کان وحید زمانہ و فرید اوانہ. فرماتے ہیں کہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو شفا شریف کے مصنف ہیں، یہ یکتا زمانہ تھے. اپنے زمانے میں ایسے عالم تھے کہ ان کے پائے کا کوئی عالم نہیں تھا. وہ فرید اوان ہی، اور اپنے وقت کے بے نظیر امام تھے. متقنن لعلوم الحدیث واللغت والنحو والآداب وعالما بایام العرب والانصاب. اور ان علوم میں انہیں مہارت تامہ حاصل تھی. سلمان بھائی، حدیث کی دنیا میں بالخصوص ان کا وہ مقام ہے کہ عمدۃ القاری اگر آپ دیکھیں تو علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی شفا شریف اور آپ کی دیگر کتابوں سے استناد کیا اور آپ کی عبارتیں ذکر فرمائی. علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی. اللہ اکبر. اسی طرح علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح القدیر میں. اسی طرح آپ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لیں، انہوں نے جو مسلم شریف کی شرح لکھی المنہاج کے نام سے، اس میں کثرت سے ذکر فرماتے ہیں. امام سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا و سقام میں ان کا کثرت سے ذکر فرماتے ہیں، ان کی عبارتیں نقل فرماتے ہیں. اسی طرح مختلف علماء، علامہ احمد کسلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المواہب اللدنیہ میں اور اپنی دیگر کتب میں ذکر کرتے ہیں. اور آپ کا حدیث کی دنیا میں وہ مقام ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ محدثین جب کسی حدیث کی شرح کرتے ہیں تو مختلف علماء فقہا کے اور محدثین کے اقوال ذکر کرتے ہیں جو احادیث کی شروحات پر ہوتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ حدیث کے میدان میں جب کسی حدیث کی شرح کی جاتی ہے، شارحین جب حدیث کی شرح کرتے ہیں اور شرح کرتے ہوئے دوران میں اگر کہیں کہ قال القاضی، قاضی نے کہا. اب دین اسلام میں، اپنا تاریخ اسلام میں اگر دیکھ لیا جائے تو کئی علماء ایسے گزرے ہیں جو قاضی القضات اور قاضی کے منصب پر فائز تھے اور انہیں قاضی کہا جاتا تھا. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ شرح حدیث میں جب علماء یہ کہیں قال القاضی تو اس سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ. حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات المفاتیح کے اندر بھی جو حدیث پاک کی شرح مشکات شریف کی شرح ہے عربی کے اندر، اس میں بھی الحمدللہ کثرت کے ساتھ حضور کا ذکر خیر فرمایا ہے حضرت سیدنا قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. سبحان اللہ. جی عدنان بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً حضرت سیدنا قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی اگرچہ اتنا معروف نہیں ہے، لیکن آپ کی کتاب آپ کے نام اور آپ کی ذات کی پہچان ثابت ہے. سبحان اللہ. شفا شریف الحمدللہ رب العالمین. اور شفا
شریف وہ کتاب ہے، آپ خود بڑے زبردست عالم دین، بڑے بڑے علماء نے آپ کی عظمت اور آپ کی شان کا اعتراف کیا. اللہ تبارک و تعالی نے علم حدیث میں بھی آپ کو ید طولہ عطا فرمایا تھا. مسلم شریف کی آپ نے شرح لکھی بڑی زبردست اور بہترین، اور اسی طرح جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کمالات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں آپ کی کتاب شفا، یہ اسم بمسمہ ہے. واہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو ایسا شرف عطا کیا ہے، یہ بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول کتاب ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی کے بھتیجے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا حضرت قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، حضور کی شفقت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانی دیکھیے، اپنے ساتھ تخت پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قاضی اعظم کو بٹھایا اور قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے بھتیجے سے، ارشاد فرماتے ہیں بیٹا میری کتاب شفا کو لازم پکڑو اور اسے اپنے لیے دلیل بناؤ. علماء اور محدثین کرام نے فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی کا یہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب بارگاہ مصطفیٰ میں مقبولیت کی حامل ہے. پھر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی کی یہ کتاب جسے شفا کا نام دیا گیا، یہ واقعی شفا ہے. کیا بات. حافظ مقری رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں میں بیمار ہو گیا ایک بار میں، تو میں نے ارشاد فرماتے ہیں اس نیت کے ساتھ شفا شریف کی تلاوت شروع کی، اس کو پڑھنا شروع کیا، اس کا مطالعہ شروع کیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقے میں مجھے شفا عطا فرمائے. فرماتے ہیں میں نے شفا شریف کو پڑھنا شروع کیا، اللہ تبارک و تعالی نے میری بیماری کو دور فرمایا. سبحان اللہ. اور پھر قاضی حضرت امام خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نسیم الریاض کے اندر نقل فرماتے ہیں جو اس کی شرح ہے، ارشاد فرماتے ہیں یہ وہی بلند رتبہ کتاب ہے کہ جس گھر میں ہو اللہ تبارک و تعالی برکتوں کو نازل فرماتا ہے اور اس گھر کے اندر جو ہے وہ جادو اور آگ کے اثر سے وہ گھر محفوظ اور مامون رہتا ہے. تو اس کتاب کو نبی پاک علیہ اور عالم اسلام میں اس کتاب کو وہ شہرت، وہ اہمیت حاصل ہے کہ بڑے بڑے علماء نے، جیسے کہ ہمارے راشد بھائی نے بیان فرمایا، اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ بڑے بڑے علماء جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، تعظیم، توقیر پر جو کتابیں لکھتے ہیں وہ شفا شریف سے ضرور استفادہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور مدنی چینل کے سلسلے بھی ذکر شفا شریف سے اور جو ہے وہ شفا شریف میں موجود ملفوظات سے خالی نہیں ہے، بلکہ پچھلے ربیع الاول شریف میں ہم نے جو ایک پورا سلسلہ کیا تھا عظمت مصطفیٰ کے عنوان سے، ہمارے حاجی اظہر طاری رکن شورا بڑے زبردست ہمارے الحمدللہ مبلغ دعوت اسلامی ہیں، آپ نے جو یہ کیا تھا مدنی گلدستہ ہمارے سلسلے کے لیے ریکارڈ کروایا تھا، تو یہ بھی شفا شریف سے ہی مستفاد تھا. اللہ اکبر. سلمان بھائی شفا شریف اتنی اعلیٰ پائے کی کتاب ہے کہ اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے. یہ ایک اصطلاح ہے کہ اگر کسی حدیث کی سند کے حوالے سے اگر کچھ کمزوری ہو، اس میں کچھ ضعف ہو اور محدثین اس میں فیصلہ نہ کر پائیں کہ اس حدیث سے استناد دلیل پکڑی جائے گی نہیں پکڑی جائے گی، لیکن علماء جب سند میں ضعف دیکھتے ہیں تو پھر دوسری طرف بھی دیکھتے ہیں کہ کیا اس حدیث کو ائمہ اسلام نے، محدثین نے، مفسرین نے اور فقہا نے اور امت نے اس حدیث کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا، اس حدیث کو اپنایا ہے یا نہیں اپنایا. اگر علماء نے اور امت نے کسی حدیث کو اپنا لیا ہو، تسلیم کر لیا ہو، اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو محدثین فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی اس حدیث کی تقویت اور اس کے قابل اعتبار، اس کی سند کے قابل اعتبار ہونے کے لیے ایک دلیل ہوا کرتی ہے، جسے کہا جاتا ہے تلقی بالقبول. جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحیح بخاری ہے، اسے تلقی بالقبول حاصل ہے کہ ساری امت کا اس کتاب پر اتفاق ہے. اسی طرح شفا شریف بھی وہ کتاب ہے کہ ساری امت اسے قبول کرتی ہے اور اسے تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہے. سبحان اللہ. امام زین عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ شفا شریف میں جو احادیث قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمائی، اور اس حدیث کی تخریج پر علامہ سیوطی کی پوری کتاب ہے، پورا رسالہ ہے مناہل الصفا فی تخریج احادیث شفا. تو زین عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارادہ اور قصد کیا کہ شفا شریف میں جو احادیث مذکور ہیں میں ان پر جرا کروں، یعنی ان کی اسناد کے حوالے سے کچھ کلام کروں، لیکن فرماتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ثم رجع عن ذلك، پھر آپ اس ارادے سے رک گئے، آپ نے رجوع کر لیا، کیا کہتے ہوئے؟ قائلا، یہ کہتے ہوئے کہ ھذا کتاب،
یہ شفا شریف وہ کتاب ہے کہ قد تلقی بالقبول، اسے تلقی بالقبول حاصل ہو چکا ہے، ساری امت نے اس کو قبول کر لیا ہے، فلا احب التعرض له، تو اب میں پسند نہیں کرتا کہ میں اس سے تعرض کروں، اس کی مخالفت کروں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ مبارک کتاب ہے شفا شریف، اور اس کا بیان آپ سن رہے ہیں الحمدللہ عز وجل مدنی چینل کی سکرین پر پورا سلسلہ ہے درس شفا شریف میں۔ حضرت سیدنا قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی علو شان تھے، ان کے آباء و اجداد جو تھے یہ بھی شان والے تھے، ان کی عظمت کیسی ہے یہ بتا رہے ہیں ہمارے احمد علی بھائی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے اسلامی بھائیوں، آج جس ذات پاک کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ارشاد فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو واقعی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا، اور جس نے جس طرح جس قدر بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کو اسی طرح چمکایا۔ تو حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح چمکایا۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد جو تھے وہ اندلس میں رہا کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ کے دادا جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل مکانی فرما کر فاس کے علاقے میں تشریف لائے، پھر وہاں سے سبتا میں آپ کا قیام رہا، اور سبتا ہی میں آپ کو جو ہے وہ وہاں پر آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے علماء سے حاصل کی، اور بڑے بڑے اکابر علماء سے جو ہے آپ نے علم دین حاصل کیا، یعنی بڑے بڑے محدثین تھے، لیکن حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو شغف تھا وہ علم حدیث کی طرف زیادہ تھا، اور جبھی تو ظاہر سی بات ہے کہ علم حدیث کی طرف رجحان تھا، اور آپ نے جو ہے وہ اتنی ایسی بہترین کتاب لکھی کہ پوری دنیا نے اس کو قبول کیا، اور اس کے علاوہ بھی مزید علوم، علم نحو، علم لغت پر اور دیگر علوم پر آپ کو مہارت حاصل تھی، اور آپ کا تعلق چونکہ آپ مالکی ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فقہ کو فالو کرنے والے ہیں، تو فقہائے مالکیہ میں بھی آپ کا بہت بڑا نام ہے، فقہائے مالکیہ میں بہت بڑا نام ہے قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ کا، اور جیسا کہ حدیث کی شروحات میں جب قال القاضی جب کہا جاتا ہے، جو ابھی بیان کیا گیا، تو وہاں پر مراد جو ہے حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ تو اب نے شفا شریف کے بارے میں سنا کہ شفا شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مقبولیت عطا فرمائی، تو بیٹے اسلامی بھائیوں، شفا شریف کے خلاصے کے طور پر کچھ باتیں عرض کروں کہ شفا شریف میں کیا باتیں ذکر کی گئی کہ اتنا جو ہے دنیا نے اس کو قبول کیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ شفا شریف کو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے 4 قسموں پر تقسیم کیا، قسم اول، قسم ثانی، قسم سوم، قسم 4، یعنی 4 قسموں میں اس کو تقسیم کیا۔ اب پہلی جو قسم تھی اس میں حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف بیان کیے کہ جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں ارشاد فرمائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، ان کو بیان کیا، اور اس میں 10 فصلیں جو ہے آپ نے ذکر فرمائی، پہلے باب میں 10 فصلیں، اس کے بعد جو دوسرا باب ہے اس میں یہ باتیں ارشاد فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کیسے تھے، ان باتوں کو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے دوسرے باب میں نقل فرمایا، اور تمام دینی و دنیاوی فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات میں جمع فرمائے۔ اس میں 26 فصلیں جو ہے دوسرے باب کے تحت آپ لے کر آئے، 26 فصلیں، اور اس کے بعد تیسرا جو باب ہے اس میں وہ صحیح و مشہور حدیثیں ذکر کی جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر و منزلت جو بارگاہ الہی میں پائی جاتی ہے، ان صحیح احادیث کو آپ نے ذکر کیا، اور اس میں بھی 15 فصلیں جو ہے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے باندھی ہیں، 15 فصلیں تیسرے باب کے تحت، اور جو چوتھا باب ہے یعنی قسم اول میں چوتھا جو باب ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر جو معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جن معجزات کا ظہور فرمایا ان کا تذکرہ آپ نے فرمایا، اور اس بارے میں
29 فصلیں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر فرمائی. یہ باب اول اور یعنی قسم اول اور قسم ثانی میں فرمایا کہ ان حقوق کا بیان ہے کہ جن پر ایمان لانا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ وہ حقوق بیان کیے کہ جن پر ایمان لانا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہر ایک پر لازم ہے. اسی مضمون کو اعلیٰ حضرت کے شعر میں اگر بیان کر لیا جائے تو یہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے، اس کے مضمون اور مفہوم کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جہاں بھی آپ جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا شہرا ہے، اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہے، سبحان اللہ. اور یہ ذکر کیوں نہ بڑھے اور اس ذکر کے اندر رفعت اور بلندی مزید کیوں نہ آتی جائے کہ رب تبارک و تعالی نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی. حضور کی عزت میں، حضور کے شرف میں، حضور کے مقام میں، حضور کے مرتبے میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. کیسا پیارا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. یہاں ایک اور مدنی پھول بھی عرض کروں، پھر خالد بھائی کی طرف بھی چلنے ہیں. جیسے ہمارے احمد علی بھائی نے کہا کہ احادیث صحیحہ کو بیان کیا ہے، ایک اور بات بھی یاد رکھیں، مدنی پھول ہے کام آئے گا انشاءاللہ، کہ ایک حدیث وہ ہوتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے حدیث صحیح ہے، اور ایک حدیث ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے تو اس میں یاد رکھیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حدیث غلط ہے. یہ ضرور یاد رکھیں. یہاں ہم عام طور پہ جب لفظ بولتے ہیں دو لفظ بولتے ہیں، ایک ہے صحیح ایک ہے غلط. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ غلط نہیں ہے. صحیح اور غلط یہ دونوں اپوزٹ ہیں، لیکن احادیث مبارکہ کی اصطلاح میں یہ دونوں اپوزٹ نہیں ہیں. احادیث مبارکہ کی صحت کے اعتبار سے جو اقسام ہوتی ہیں ان میں سے ایک قسم ہے حدیث کا صحیح ہونا، اور حدیث کے صحیح ہونے سے اوپر بھی ایک درجہ ہے. جی ہاں، یہ درجہ سب سے اعلیٰ درجہ حدیث کا صحیح ہونا نہیں ہے، بلکہ حدیث کا صحت کے اعتبار سے اور سند کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ درجہ حدیث کا متواتر ہونا ہے. حدیث متواترہ وہ اس کی پوری ایک ڈیفینیشن ہے، پوری ایک تعریف ہے، اس طرف میں نہیں جاتا. میں جو بات بیان کرنے جا رہا تھا وہ یہ تھی. پھر بعض اوقات کہتے ہیں جی آپ تو ایسے جیسے فن حدیث کے اوپر بیان فرما رہے ہیں، تو وہ ایسی بات نہیں ہے. فن حدیث پر بیان کرنے کا نام میری فیلڈ ہے، مجھے اتنا وہ نہیں ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، میرے سنت کی نظر عنایت ہے جو ہے. تو میں جو عرض کرنے جا رہا تھا کہ جب آپ کہیں کہ حدیث صحیح نہیں ہے تو مطلب یہ نہیں کہ یہ حدیث غلط ہے. صحیح نہیں ہے تو مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ صحیح تو نہیں ہے لیکن حسن لذاتی ہو سکتی ہے، حسن لغیر ہی ہو سکتی ہے، دیگر حدیث کے مراتب ہیں یہ اس پر بھی آ سکتی ہے. تو یہ بھی ایک یاد رکھیے. بعض اوقات کچھ لوگوں نے یہ وتیرہ بنا لیا ہوتا ہے جی حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح حدیث سنائے. تو بھئی صحیح اگر آپ غلط کے مقابلے میں لے رہے ہیں پھر تو ہم صحیح سنا رہے ہیں، غلط تھوڑی سنا رہے ہیں. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر حدیث صحیح بعض کا جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں انہیں آپ بتائیں، ان سے پوچھیں بھی حدیث صحیح کون سی ہوتی ہے، اس کی تعریف کیا ہے. تو تعریف بھی اقسام کیا ہے. بالکل حدیث صحیح لذاتی صحیح لغیری، دو اقسام تو میں نے عرض کر دی ابھی. بہرحال تو یہ تعریف پوچھیں تو بیچارے کو تعریف بھی نہیں آئے گی. لفظ سنا ہوتا ہے صحیح حدیث صحیح. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور حضور کے مناقب کا بیان ہو اور وہ روایت موضوع نہ ہو. بس ایک وہ قسم ہے جو غیر مقبول کہلائے گی. میرے ناقص علم کے مطابق میں جو عرض کر رہا ہوں کہ موضوع نہ ہو. ضعف کا ہونا مناقب کے باب میں کوئی بھی پرابلم کا باعث نہیں ہے. ضعیف ہے مناقب کے باب میں وہ بہرحال مقبول ہوگی، فضائل کے باب میں اگر ضعیف ہے تو بھی مقبول ہوگی. اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الاذکار کے اندر اس کو مفصل طریقے سے اس مضمون کو
بیان بھی کیا ہے. راشد بھائی بھی کچھ حصہ ڈال رہے ہیں. یہ ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ جی. جو موقف ہوتا ہے، جو بھی ایک نظریہ اور کانسیپٹ ہوتا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے جب حدیث کا مطالبہ کیا جاتا ہے جی. تو اب دیکھا جاتا ہے کہ وہ مسئلہ جو ہے وہ کس نوعیت کا ہے. جی. اس کا تعلق عقائد سے ہے، فقہی مسائل سے ہے، یا کسی شخصیت، کسی جگہ یا کسی کام کی فضیلت کے اعتبار سے ہے. صحیح. تو ہر چیز کا ثبوت صحیح حدیث سے ہو یہ ضروری نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے منیر العین میں بھی اس کی پوری تفصیل ذکر فرمائی ہے کہ عقیدہ ثابت کرنا ہے تو کون سی حدیث درکار ہے، فقہی مسئلہ ثابت کرنا ہے تو کون سی حدیث درکار ہے، واجب فرض ثابت کرنا ہے تو کون سی حدیث درکار ہے، اور کسی بزرگ کی، کسی شخصیت کی فضیلت ثابت کرنی ہے تو کون سی حدیث درکار ہے، کون سا درجہ درکار ہے. اور یہ سارے محدثین کا اتفاق اور اجماع ہے کہ کسی شخصیت یا کسی جگہ یا کسی کام کی فضیلت کے اوپر حدیث ضعیف بھی بالاتفاق معتبر اور قابل اعتبار ہے. سبحان اللہ. امام نووی کا حوالہ میں نے دے دیا. مزید بھی صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں آئیں، جامعہ المدینہ میں آئیں، علم حدیث پڑھیں. انشاءاللہ یہ باتیں یہاں پر آشکار ہوتی چلی جائیں گی. وہ عیوب جو آپ کسی اچھا حدیث صحیح یا غیر صحیح، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ وہ کرے گا جس کو حدیث کی سند آتی ہو. سند آتی ہوگی تو بتائے گا نا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. تو آپ کسی سے جس سے آپ سنتے صحیح حدیث سناؤ، کبھی اس کو بولنے چاہ رہا بھائی سند سناؤ ذرا حدیث پاک کی، تو سند ایک راوی کا نام آتا ہو تو بڑی بات ہے، سند بندہ کیا سنائے گا. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر خیر ہو تو پھر یہ ہیلے بہانے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ بڑا ہے، بڑا تھا، بڑا ہے اور بڑا رہے گا. جب بڑا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ عقل قرباں و پیش مصطفیٰ. آئے آئے سبحان اللہ. عقل قربان بپیش مصطفیٰ، حضور کے سامنے عقل کو قربان کر دے. بڑے بڑے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیوانگی کے ساتھ، مستانگی کے ساتھ اور ایک دیوانہ وار اور پروانہ وار جو ہے وہ حاضر ہوا کرتے تھے. ہم نے دیکھا ہے، آپ دیکھیں شیخ طریقت امیر سنت صحابہ کرام علیہ رضوان کی جنہوں نے اطاعت و فرما برداری کی، جنہوں نے ان کے زندگی کے انداز کو دیکھا. شیخ طریقت امیر سنت کی ذات بابرکات کیسی مبارک ذات ہے، لیکن جب حضور کا ذکر کرتے ہیں تو دیوانہ وار، مستانہ وار اور ایک وارفتگی کے اندر ذکر کرتے ہیں. نگران شورا، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران، اور کیا ان کے علو شان کو ہم جو ہے وہ کہیں، ان کی عظمت کے بارے میں بھی سبحان اللہ، حضور کے کیسے سچے غلام ہیں. لیکن جب حضور کے ذکر کی بات آتی ہے تو جھوم جھوم کر اور بارفتگی کے ساتھ. اور کل رات کو ایک مدری مشورے میں حاضر تھے، خلیل بھائی بھی تھے الحمدللہ، مجھے بھی شرکت کی سعادت ملی. نگران شورا نے بڑی پیاری بات کہی کہ ذکر مصطفیٰ ہو اور بندے کے اندر کیف و سرور کی ایک مستی جو ہے وہ پیدا نہ ہو تو یہ کیسے چلے گا. تو یہ انداز ہے جو اللہ والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والے ہمیں سکھاتے ہیں، اور یہ وہی انداز ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہمیں سکھایا ہے. وہ جو حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت ہے بخاری شریف میں، تو وہ جو حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو معاملات دیکھے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان کے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کا معاملہ، حضور علیہ السلام کے وضو کے پانی کا معاملہ، تو صحابہ کرام نے کوئی حدیث صحیحہ تو اس پر تو نہیں جو ہے وہ ان کا مطالبہ کیا یا کوئی اس طرح کیا کہ جی حضور کا یہ وضو کا پانی، ہمارے وضو کے پانی سے بچنا افضل ہے، لیکن حضور کے وضو کا پانی یہ وہ پانی ہے کہ جس کو مل رہا ہے وہ اپنے جسم پر لگا رہا ہے، اپنے چہرے پہ لگا رہا ہے، اور جسے وہ نہیں مل رہا وہ جس نے لگایا ہوا اپنے چہرے پہ اس کو مس کر کے وہ اپنے چہرے پر لگا رہا ہے، برکت حاصل کر رہا ہے. بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام حالانکہ کتنے دانشور اور کتنے عقل مند تھے، ان سے عقل مند امت میں کون ہوگا جنہوں نے سارا دین امت تک پہنچایا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تبرک اور وضو کا بچا ہوا مبارک پانی لینے کے لیے حالت کیا ہوتی تھی. امام بخاری شریف میں یہ الفاظ ذکر کرتے ہیں کانوا یقتتلون علی وضوئہ. صحابہ کرام کی شان ہوتی تھی کہ لڑنے تک نوبت پہنچ جاتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تبرک مجھے مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ محبت کے انداز ہیں، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے. ٹھیک ہے، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہیں ان کے انداز پھر ایسے ہی ہوتے ہیں. شریعت مطہرہ کی باؤنڈری بیان ہو چکی، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اس مضمون کو مزید انشاءاللہ ہم آگے چل کے ربیع الاول شریف میں بیان کریں گے. ماہ میلاد بھی آنے والا ہے انشاءاللہ. سرکار کی آمد مرحبا. جی خالد بھائی. حضور سید الکل فخر الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اتنی بلند ہے کہ جو ان کا تذکرہ کرتا ہے اس کے تذکرے بلند ہو جاتے ہیں. حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شفا شریف لکھی، ان کے بارے میں کشف الظنون میں لکھا ہے کہ آپ کلام عرب
ایام عرب اور انصاب عرب کے ماہر عالم تھے. یہ ساری چیزیں جو عرب شریف سے تعلق رکھتی ہیں، کلام، ایام اور ان کے انصاب، جب یہ ان کے ماہر عالم دین ہیں تو پھر جب ان کا کلام اٹھتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنے لگتے ہیں تو پھر لوگ ان کی سند پر جرح کرنے سے رک جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب یہ دیکھیے، وہ آپ نے بھی بات بیان کی اور حضرت نے بھی حدیث بخاری شریف سے سنائی، صحیح بخاری شریف سے. جب یہ بات ہوتی ہے جناب سند سنائی جائے تو واقعتاً لوگوں کو نہیں آتی. ایک مثال آپ جب کلام کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آئی تھی، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، کہ ایک شخص ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر کہنے لگا سیدی مجھے اتنی اشرفیاں عطا فرمائیں جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء دنیا میں بھیجے. اللہ اکبر. دیگر بھی لوگ بھی مانگنے کے لیے آئے ہوئے تھے، جو حاجت مند تھے ان کو بھی کچھ نہ کچھ دینا تھا، لیکن جب اس نے یہ سوال کیا کہ اتنی اشرفیاں دیں جتنے انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ہیں، آپ تھوڑا سوچ و وچار میں مبتلا ہو گئے. تو آپ کا ایک مرید قریبی بیٹھا تھا، بڑا رئیس تھا، اس نے یہ کہا حضرت آپ اسے میرا مہمان بنا دیں، میں اسے اپنے گھر لے جاتا ہوں اور جو اس کی مانگ ہے وہ میں انشاءاللہ پوری کر دوں گا. یہ گھر لے گئے، رات کو ٹھہرایا اور بڑا عظیم جبہ پہنایا، بڑی عزت دی. کہہ رہے بھائی اتنی عزت مجھے نہیں دو، جو میرا مطالبہ ہے وہ میرا مطالبہ پورا کر دو. انہوں نے کہا ابھی آپ یہاں آرام فرمائیے، صبح آپ کا مطالبہ پورا ہو جائے گا. واہ. صبح ہوئی، لوگوں کو جمع کیا، خدام کو بلایا کہ بھئی اشرفیاں بھی لے آؤ. حضرت کو بڑی مسند پہ بٹھایا اور اب ارشاد فرمایا کہ اب انبیاء کے نام لیتے جائیں، اشرفیاں لیتے جائیں. کیا بات. جتنے انبیاء کے آپ نام لیں گے اتنی آپ کو اشرفیاں ملیں گی. تو کل ملا کے اس ایک واضح سا سادہ سا مطالبہ جب کیا تھا تو جتنے انبیاء ہیں اتنی اشرفیاں چاہیے، لیکن جب پوچھا کہ انبیاء کے نام کتنے آتے ہیں تو کل ملا کے اس شخص نے 9 انبیاء کے نام لی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو بسا اوقات طلب کرنے والے کی اپنی طلب کا حال یہ ہوتا ہے کہ اسے معلوم نہیں ہوتا وہ کیا طلب کر رہا ہے. اللہ 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 اللہ. واہ واہ واہ. کیا مدنی پھول بیان کیا آپ نے، ماشاءاللہ. ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا غالباً شعر ہے، کہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. مجھے معلوم نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی انتہا جسے نصیب ہو جائے اس کا اپنا مرتبہ کیا ہوتا ہے اور اس کا اپنا حال کیا ہوتا ہے، وہ تو پھر فنا ہو جاتا ہے. میں بقا بھی چاہتا ہوں اور عشق کی انتہا بھی چاہتا ہوں، تو یہ حال تو بڑا عجیب ہے. لیکن آپ یہاں ہم گفتگو کریں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تو یہ بہت متبحر عالم دین، اور ان کی کتاب کے بارے میں کشف الظنون میں ہی لکھا کہ آپ کی کتاب ہر اس شخص کے لیے شفا ہے جس کا دل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بغض کی بیماری میں مبتلا ہو. اللہ اکبر. آپ کی کتاب وہ پڑھ لے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہو جائے گی اور یہ مرض اس کا دور ہو جائے گا. کیوں دور ہو جائے گا؟ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا اس میں سے ایک وصف ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. کہ جیسے کہ اب اس کا مخاطب دیکھیں تو جس دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے اس دور میں موجود لوگ وہی بظاہر اس کا اولین مخاطب ہے. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ ہم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، وہ رسول کیا کرتا ہے؟ ہماری آیتیں تم پر تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، تمہارا تزکیہ فرماتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے سکھانا، وہ سکھا رہے ہیں، لیکن جس کا دل بیمار ہوگا وہ نہیں سیکھ پائے گا. اللہ اکبر. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کتاب لکھی شفا شریف، الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، حقوق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کرائی. اب حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کو معلوم ہوں گے، جو اس کتاب کو سمجھ جائے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم مرتبے کو سمجھ سکے گا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اس کا دل تعلق رکھ لے گا تو اب اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کے ذریعے سے تزکیہ نصیب ہوگا، تصفیہ نصیب ہوگا. اب اس کا دل پاک ہوگا اور ایمان کی حلاوت جو حدیث کو سننے کے بعد بڑھ جاتی ہے وہ تبھی بڑھے گی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت شان اس کے پیش نظر ہوگی. بڑی پیاری بات کہی جی. آپ دیکھیں کہ ابو جہل بھی اسی زمانے میں موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں اور بلکہ قرآن بیان کر رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم.
جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر رہے ہیں، وہ پہچانتے تو حضور کو ایسے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ حضور کی باتوں کو قبول نہیں کر رہے، حضور کے دین کو قبول نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ مقام مصطفیٰ کے لیے انہوں نے اپنے دل کو کھولا ہی نہیں ہے، کھلا ہی نہیں ہے، پیالہ بنایا ہی نہیں ہے، دل کو کاسا بنایا ہی نہیں ہے۔ یہ ان اہل کتاب کے بارے میں آیت مبارکہ بیان ہوئی کہ جو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اپنی کتابوں کے اندر پڑھ چکے تھے۔ حضور کا ذکر خیر ہے، یہ ہو رہا ہے، ہو رہا تھا، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا ہے اور یہاں پر بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ ذکر خیر سنتے رہیں گے اور آپ دیکھیں کہ یہ ذکر کرنے میں کتنا ایک لطف ہے اور کتنا تلذذ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت کریں گے قیامت کے دن، حضور علیہ السلام کا جب جلوہ دیکھیں گے تو اس وقت عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو، آ میرے عطار آ، وہ جب مجھے فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ امیر علیہ سنت کے اس شعر کے اندر بھی ایک کیسی وارستگی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ان محدثین کا صدقہ، ان بزرگوں کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ کچھ کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محسن خان اتاری بات کر رہا ہوں ہند کے راجستھان کے نباڑہ شہر سے۔ ماشاءاللہ سلمان بھائی، آج کا جو موضوع ہے مدینہ قاضی ایاز مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ماشاءاللہ جن خوبصورت الفاظوں میں آپ جو ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اس سے دل مدینہ ہو گیا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں عرض تھا کہ حضرت کی ولادت کب اور کون سے مہینے میں ہوئی، اور یہ میٹھی سی نعت سنا دے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ سبحان اللہ۔ جی باب المدینہ سے محمد انیس اتاری عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ عز وجل جمعے کا دن ہے اور جمعے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں الحمدللہ عز وجل۔ مجھے وہی اتنی بات بتا دیجیے گا کہ جمعے کو یوم العید کیوں کہا جاتا ہے؟ ماشاءاللہ فضائل تو بہت ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہو سکے تو مجھے یہ نعت بھی سنا دیجیے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، مہکی فضا مدینے کی۔ کیا پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے، مرحبا۔ کیوں یوم عید کہا جاتا ہے؟ مبلغین بتا رہے ہیں، میں ہی بتا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجمعۃ حج للمساکین، جمعہ مساکین کے لیے حج کا دن ہے، اور اس کو عید بھی کہا جاتا ہے، بزرگوں نے کہا ہے۔ اس پر انشاءاللہ ایک واضح صریح جزیہ آگے چل کے عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جی میں ہند راجستھان سے عرض کر رہا ہوں۔ آج کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں خلیل بھائی کی آمد مرحبا۔ حضور ہمیں ایک نعت یہ سنا دے، نہ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ۔ اور ایک اور آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ گھریلو علاج، مثلا یہ سردی میں ہمارے سر میں خشکی ہو جاتی، ڈینڈرف وغیرہ، تو اس کا بھی کوئی گھریلو علاج عطا فرما دے، مہربانی ہوگی۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ میں بلا رضا تاری دوحہ خطر سے عرض کر رہا ہوں، حاجی سلمان بھائی خلیل انکل سے نعت سنائیے۔ کٹائے غم کی چھائے دل پریشایا رسول اللہ۔ مدنی من اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اور آپ کی زبان کو مبارک فرمائے۔ جو لفظ آپ نے میرے لیے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میرے حق میں قبول فرمائے اور مجھے اس کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں حاجی نہیں ہوں، حاجی تو اللہ بنائے بھی، حاجی اور ہوتا ہے اور حاجی اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان دونوں میں بھی فرق ہے، حاجی اور حاجی اور، ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے حاجی ہوتے ہیں، تو اللہ ہمیں حاجی بنائے، حج والا حاجی، ٹھیک ہے؟ ہا کو ہا بنا دیں گے تو معنی بھی تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ معنی کیا ہوتا ہے جی بتا دیں۔ جی
حاجی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہجو، جس کو ہجو کا معنی پتا ہوگا وہ پھر اس کو حاجی کا معنی بھی پتا چل جائے گا. اب آپ بولیں گے ہجو کا معنی بتائیں، تو ہجو کا معنی جاننے کے لیے جو ہے وہ آپ علماء اہل سنت سے رجوع کریں، انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے. ہر بات ہم ہی بتا دیں یہ ضروری تو نہیں ہے نا. جی مزید. میں محمد مشتاق مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں، مجھے نعت سنا دیں. وہ سوئے لال ہزار پھرتے. مرحبا، یہ تو سنا دیا جی آپ نے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی فاروق نگر لاڑکانہ سے محمد رضا اتاری. سلمان بھائی بہت اچھا پروگرام ہے الحمدللہ، جمعہ مبارک ہو. نعت کی فرمائش ہے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. مرحبا، ماشاءاللہ. سلمان بھائی سکون صلی اللہ کہتے کہتے بڑا ہی خوبصورت سلسلہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے ایک اعلیٰ حضرت کا نعت شریف سنا دیجئے، اور اللہ تعالی مدنی چینل کو آپ سب کو سعاد و آباد رکھے، خوش رکھے اور سلامت رکھے. میرے لیے بھی دعا کر دیجئے گا. اللہ آپ کو خوش رکھے. سید بھائی بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سید بھائی ہیں ہمارے، ان سے کال کرتے ہیں ماشاءاللہ. جی میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اوکاڑا سے بات کر رہا ہوں. خلیل بھائی سے عرض ہے کہ مجھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ کلام سنا دیں. عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرحبا. میرا نام احمد رضا ہے، میں پنجاب کے شہر سرایہ نگیر سے عرض کر رہا ہوں. میری نعت خاص سے گزارش ہے کہ کلام سنا دے. تو بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مرحبا آپ کا کال کرنا. مسجد الاولیاء لاہور سے میسج ہے جی، آج کا سلسلہ اچھا ہے اور پلیز کلام سنا دیں. کون سا کلام سننا ہے یہ تو مینشن نہیں ہے جی اس میں. بہرحال اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آنکھوں کا تارا نام محمد، یہ کلام سننا ہے. کیا پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے، ماشاءاللہ. مرحبا. ملتان شریف سے میسج ہے، میں 1 سال سے بیمار ہوں، میرے لیے بہت ساری دعا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت، سلامتی، عافیت، تندرستی عطا فرمائے. اگر آپ نے ابھی تک مجلس مکتوبات و تعویذات طاریہ سے رابطہ کر کے کاٹ نہیں کروائی یا تعویذات طاریہ حاصل نہیں کیے تو میرا یہ مشورہ ہے آپ کے لیے کہ آپ پہلی فرصت میں مجلس مکتوبات و تعویذات طاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے اور جو بھی آپ کا ہیلتھ ایشو ہے یہ بتائیے اور اس کے حوالے سے تعویذات طاریہ بھی حاصل کیجئے. اور یہ تعویذات طاریہ کے بستے پر ہی جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net پر جا کر روحانی علاج کا ہمارا وہاں پر جو آپشن ہے وہاں سے بھی آپ اپنے ایشو کو، اپنے پرابلم کو بیان کر کے کارڈ بھی کروا سکتے ہیں، استخارہ بھی کروا سکتے ہیں اور تعویذات طاریہ بھی اپنے گھر پر منگوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو بہرحال سلامتی عطا فرمائے. یہ ہیں جی، نام ان کا حمزہ والا سے میسج ہے، عبدالخلیل بھائی سے کلام سنوا دیں انشاءاللہ. یہ ہیں جی عارف والا پنجاب سے، کلام سنا دیں. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہیں جی، مجھے یہ کلام سنا دیں تو شاہ خوباں. ٹھیک ہے جی. میرا نام ہے اسید اتاری، مجھے کلام سننا ہے. بڑی مہربانی جناب. اتاری فیملی نارووال سے بڑی مہربانی جی. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا کا نام سننا ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کے لیے، آپ کے میسج کا بھی. اور بھی کافی سارے میسیجز ہیں، ان کو شامل کریں گے. خلیل بھائی کچھ کلام شامل کریں، پھر ہم انشاءاللہ ایک مدنی گلدستہ شامل کریں گے اور پھر اس کے بعد گھریلو علاج انشاءاللہ. جی سب سے پہلے مدنی منع کا کلام شامل کرتے ہیں. بلال اتاری بن ارشد اتاری قطر سے. صلو علی الحبیب. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول
اللہ ادرکنی یا رسول اللہ گھٹائیں غم کی چھائیں دل پریشاں یا رسول اللہ تمہیں ہو میرے درد و دکھ کا درمان یا رسول اللہ گھٹائیں غم کی چھائیں دل پریشاں یا رسول اللہ تمہیں ہو میرے درد و دکھ کا درمان یا رسول اللہ سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے سنبھالو میں بھی ڈوبا ہے میری جان یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد مرنے کی طرف دیکھنا جینے کی طرف مرنے کی طرف دیکھنا جینے کی طرف جب چوٹ لگے دل پہ جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف جب چوٹ لگے دل پہ وہ پار لگائے کہ پکار ان کے کرم کو سفینے کی طرف دے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیسی دستگیری ہے یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا آپ کی کلام کی فرمائشیں پوری ہو رہی ہیں انشاءاللہ مزید بھی ان کو شامل کریں گے یہاں پر ایک مدنی گلدستہ شامل کرتے ہیں فیضان کفل مدینہ آپ کا بڑا پرزور اس کے حوالے سے فیڈ بیک بھی ہے اور اس کی ریپیٹیشن کے حوالے سے بھی ہمیں فیڈ بیک موصول ہو رہا ہے تو بہرحال آج ہم دیکھتے ہیں سلسلہ مدنی گلدستہ فیضان کفل مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔
آئیے اللہ عز و جل کی رضا پانے کی نیت کے ساتھ قفل مدینہ کورس میں آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے اب ہم انسان اور زندگی سے متعلق اشارے سیکھتے ہیں۔ تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ اسکرین پر اشاروں کو ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کی آسانی کے لیے ایک اشارہ 3 بار اسکرین پر دکھایا جائے گا، بغور ملاحظہ فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیر خوار بچہ، شیر خوار بچہ، شیر خوار بچہ، 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 بچی، 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 آدمی، 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 عورت، 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 بوڑھا آدمی، بوڑھا آدمی، بوڑھا آدمی، بوڑھی عورت، بوڑھی عورت، بوڑھی عورت، دولہا، 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 دلہن، 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 پیدائش، 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 موت، 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 ماں، 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 باپ، 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 بہن، 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 بھائی، 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 دادا، 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 دادی، 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 چچا، 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 خالہ، 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 ماموں، ماموں، ماموں۔ امید ہے کہ آپ نے اشارے سمجھ لیے ہوں گے۔ آئیے ان اشاروں کو دوبارہ مگر پہلے کے مقابلے میں تیز رفتار کے ساتھ دہراتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیر خوار بچہ، بچہ، بچی، آدمی، عورت، بوڑھا آدمی، بوڑھی عورت، دولہا، دلہن، پیدائش، موت، ماں، باپ، بہن،
بھائی، دادا، دادی، چچا، خالہ، ماموں. جو اشارے اب تک ہم نے سیکھے، آئیے اب انہی اشاروں کو بغیر ویڈیو اور بغیر ترتیب کے دہراتے ہیں. ماں، بوڑھا آدمی، بہن، پیدائش، دادا، بچی، عورت، ماموں، شیر خوار بچہ، بچہ، دادی، موت، بھائی، بوڑھی عورت، آدمی، چچا، دلہن، خالہ، باپ، دولہا. آئیے ان اشاروں کو اپنی روزمرہ گفتگو میں شامل کرنے کی نیت کرتے ہیں. اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واہ جی سبحان اللہ. اچھا ایک اور بھی امتحان یہاں ہونا چاہیے کہ شیر خوار بچہ انہوں نے لفظ ایک بولا ہے بیچ میں، تو لفظ ویسے درست جو ہے وہ شیر خار ہے، خوار نہیں، واو آتا ہے لیکن وہ واو سائلنٹ ہے. شیر خار بچہ، شیر خار بچہ، یہ اس کا معنی کون بتائے گا؟ شیر خار بچہ، یہ آپ جو اسکرین پر ہیں، آپ کو چٹکلا سناؤں آپ حیران ہو جائیں گے. کسی کے ساتھ سفر کر رہے تھے ہم، میں بھی تھا، مبلغین دعوت اسلامی بھی تھے، تو جو تھے گاڑی چلانے والے ڈرائیور بھائی ہمارے تھے، انہوں نے کہا جی آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کیا کہا آپ نے؟ تو میں سمجھ گیا کہ ان کو وہ اسم گرامی کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا. پھر میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے پھر بتایا. تو شیر خوار بچہ یہ تو کہہ رہے تھے، بہرحال شیر خار بچہ کسے کہتے ہیں کون بتائے گا؟ بھائی آپ لوگ تو جو ہیں اب آپ سے اس طرح ڈائریکٹ تو نہیں پوچھ سکتے، بہرحال آپ میسج کر کے جواب بہرحال ضرور دے سکتے ہیں کہ شیر خار کسے کہتے ہیں. کون بتا رہا ہے؟ کاشی بھائی کو بھی پتا ہے، اور نہیں نہ یہ بچہ تو چھوٹا بچہ جو 3 سال کا تھا وہ بھی چھوٹا ہی ہوتا ہے. یہ دکھائیں بھائی کیمرہ مین، ہمارے مکالمہ کیمرہ مین اسلامی بھائیوں سے کوئی ہلکا پھلکا ہو رہا ہے. کاشی بھائی بھی ہیں، سلیم بھائی بھی ہیں، اور بھی ہیں. ہاں جی بتائیں کون بتائے گا بھائی شیر خار بچہ؟ کاشی بھائی کو دکھائیں تو کیمرہ ہی دکھ رہا ہے بیچارہ مدنی چینل کا. جی بتائیں شیر خار بچہ کسے کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ سلیم بھائی آپ بتا رہے ہیں جی؟ عظیم بھائی کسے کہتے ہیں شیر خار بچہ؟ دودھ پیتا بچہ. سبحان اللہ. شیر مانا دودھ اور خار کا مطلب ہوتا ہے شیر خار پینے والا، تو دودھ پینے والا بچہ اس سے کہتے ہیں شیر خار. اور خوار جو ہوتا ہے نا وہ دوسرا ہوتا ہے، وہ بیچارہ یار آج تو خوار ہی ہو گئے ہیں آج تو. جی اللہ کسی کو نہ کرے، اللہ رحمت فرمائے. بہرحال کوئی بات نہیں، ہم بھی دیکھیں بندہ بشر ہے، کوئی غلطی سے مبرہ تو نہیں ہو سکتا. ہم جیسے لوگ تو مبرہ نہیں ہو سکتے. میں اپنے جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ہم لوگ تو میں تو ویسے ہی سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو، تو غلطی سے مبرہ نہیں ہے، اور غلطی ہو سکتی ہے لیکن وہ حضور کی ذات ہے. مبرأ من کل عیب، خلقت مبرأ من کل عیب، جو ہر عیب سے مبرہ ہیں، منزہ ہیں، وہ حضور کی ذات ہے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور کی قبر انور کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ وہ ہستی ہے جس کے قول میں جس کے فعل میں کوئی غلطی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہی ہستی ہے. تو جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں یہ محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں، انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو غلطی ہو ہی جاتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ ایک لفظ میں نے بار لے لیا چلتا چلتا مدی گلدستے کے اندر. شیر خوار نہیں ہوتا بلکہ شیر خار. اور امیر السنت کے مدنی پھول کے مطابق اگر بیان کریں تو ہونا چاہیے تھا دودھ پیتا بچہ. ٹھیک ہے. اچھا امیر السنت کا ایک رسالہ بھی ہے دودھ پیتا مدنی منا. اللہ اکبر، بڑا زبردست مدنی منوں کے لیے رسالہ ہے، اور جس مدنی منع نے ابھی تک اس کو نہیں پڑھا
اس کو پڑھ لینا چاہیے، بڑوں کے لیے بھی مفید ہے۔ اس کو آپ مکتبۃ المدینہ سے ہر دن طلب کیجئے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو حاصل بہرحال کیا جا سکتا ہے۔ خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم گھریلو علاج بھی پوچھتے ہیں۔ آج ہم آپ کو گھریلو علاج دکھاتے ہیں، آئیے دیکھیے۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ الحمدللہ مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں، جس کا ایک سیگمنٹ ہے گھریلو علاج۔ تو آج گھریلو علاج کے حوالے سے آپ کو جو گھریلو علاج بیان کیا جائے گا وہ ہے جوڑوں کا درد۔ جوڑوں کے درد کے حوالے سے، اب یہ جوڑوں کا درد خواہ کسی بھی سبب سے ہو، مثال کے طور پہ اعصابی کمزوری ہے، اس کے سبب سے اگر جوڑوں کا درد ہے، یا آج کل بعض علاقوں میں جیسے سردیوں کا موسم ہے تو اس میں جو ہے اس وجہ سے بھی بعض اوقات کوئی پرانی چوٹ لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہ درد جو ہے سردیوں کے موسم میں جو ہے درد شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کسی اور سبب سے کمر میں، ہاتھ میں، پیروں میں، جوڑوں میں کہیں بھی درد ہو تو اس کے حوالے سے الحمدللہ یہ گھریلو علاج آپ کو بیان کیا جائے گا۔ یہ جو علاج ہے جوڑوں کا درد، جو گھریلو علاج ہم بیان کریں گے، اس میں 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے سرنجان شیریں، سرنجان شیریں، اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے اسگن ناگوری، اسگن ناگوری، اور تیسری جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے خست شیریں، خست شیریں کہہ لیں یا خست شیریں اسے کہا جاتا ہے، اور چوتھی جو چیز ہے یہ ہے ہلدی، یہ عام طور سے گھروں میں استعمال ہوتی ہے اور یہ ثابت ہلدی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اس کی مقدار کتنی ہوگی تمام چیزوں کی؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم وزن ہوں گی۔ مثال کے طور پہ تمام چیزیں 100 گرام جو ہے آپ شامل کر لیں۔ 100 گرام تمام چیزیں لینے کے بعد جو ہے اس کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد جو ہے آپ اس کو پسوا لیں، اور پھر صبح اور شام، صبح ناشتے کے بعد اور رات کو سوتے وقت لے لیں یا شام میں لے لیں، کسی بھی وقت جو ہے 2 ٹائم اس کو جو ہے آپ نے لینا ہے، اور اس کو جو لینا ہے آپ نے تقریباً 1 چمچ صبح، کم و بیش 6 گرام، اور 1 چمچ جو ہے شام میں یا رات میں اس کو لینا ہے۔ تو یہ بہت ہی آسان ترین جو ہے علاج ہے، 4 چیزوں پر مشتمل ہے، اور اس کو بنانا بھی آسان ہے اور استعمال کرنا بھی آسان ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل سردیوں کے سبب سے ہو یا اعصابی کمزوری کے سبب سے ہو یا جسمانی کمزوری کے سبب سے ہو، کسی بھی سبب سے ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل، اللہ عز و جل نے چاہا تو یہ جوڑوں کا جو درد ہے اس کے لیے یہ بہترین علاج جو ہے ثابت ہوگا۔ جیسا کہ آج کل باب المدینہ میں سردیوں کا موسم ہے اور بھی دیگر مقامات پر سردیوں کا موسم ہے، تو اس میں بعض اوقات جو بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں انہیں بھی یہ درد جو ہے، جوڑوں کا درد بالخصوص جو ہے انہیں محسوس ہوتا ہے۔ اس عمر میں عمر کا تقاضا ہوتا ہے، تو اس کے سبب سے اگر دیگر جو ہم دوائیں بعض لوگ جو کھاتے ہیں، پین کلر جو دوائیں کھائی جاتی ہیں، تو وہ عموماً جو ہے عام طور سے اس کے نقصانات جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہترین گھریلو علاج ہے کسی بھی پنسار کی دکان سے، جہاں پر جڑی بوٹیاں ملتی ہیں اسے پنساری کی دکان کہتے ہیں، تو وہاں سے آپ یہ تمام چیزیں طلب کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ عام طور سے مشہور چیزیں ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں کہ جو آپ کو نہیں مل سکیں۔ تو کہیں بھی آپ اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جی مدنی گلدستہ صاحب نے دیکھا، اس میں شاید کسی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے یہ ہم آپ کو مکمل نہیں دکھا پائے۔ یہاں میں ایک چیز کہا کرتا ہوں، سردیوں کا موسم ہے، ویسے آج کل لوگ بھی بیچارے ٹھٹھر رہتے ہیں، ٹھٹھر کے بعض اوقات کام کر رہے ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ الیکٹرانک ایکوپمنٹس جو ہوتے ہیں یہ کبھی کبھار ہماری مرضی سے چلتے ہیں، اور بلکہ اکثر اوقات ہماری مرضی سے چلتے ہیں، اور بسا اوقات کبھی کبھار یہ اپنی مرضی بھی کر لیتے ہیں، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ مدنی گلدستہ جو ہم دکھا رہے تھے جوڑوں کے درد کے حوالے سے، تو یہ اس میں سرنجان ہے، تو سرنجان میرے خیال سے 2 قسم کی ہوتی ہے،
تلخ بھی ہوتی ہے، شیریں بھی ہوتی ہے، ایسی بات ہے جی؟ شیریں اس میں استعمال ہوگی، ٹھیک ہے۔ سرنجان تلخ کا ایک استعمال جو ہے تلخ یعنی کہ کڑوا، ہاں جی، اس کا جو ایک استعمال یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ مساج آئل جو بنتے ہیں دردوں کے حوالے سے، تو عام طور سے اس میں اس کو پکایا جاتا ہے تیل صحیح یا آئل پانی میں یا تیل میں، تو وہ اس میں استعمال میں آتی ہے، یہ کھانے میں استعمال میں آتی ہے۔ یہ کھانے میں آتی ہے، مدینہ یعنی وہ بیرونی استعمال کے لیے سرنجان تلخ اور اندرونی استعمال کے لیے سرنجان شیریں، مختلف جیسے انداز ہوتے ہیں، صحیح، تو لیکن ابھی یہ جو بیان کیا گیا اس میں سرنجان شیریں ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال چلیں جی، مدنی گل صاحب نے دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سردی کے مضر اثرات سے محفوظ فرمائے۔ یہاں ایک اور بھی انہوں نے کہا تھا کہ سردیوں میں ڈینڈرف بہت زیادہ ہو جاتا ہے، خشکی ہو جاتی ہے، اس کا بھی کوئی حل بتائیں۔ اس کے 2 علاج عرض کرتا ہوں، ایک مختصر ہے جی، اور ایک 4 چیزوں پر مشتمل ہے جی۔ مختصر یہ ہے کہ کمیلا پاؤڈر، جی، کمیلا پاؤڈر جو ہے ملتا ہے پنساریوں کی دکان سے، تو یہ آپ نے لینا ہے 10 گرام، اور اس کے اندر جو ہے تقریباً جو ہے 50 گرام جو ہے ناریل کا تیل شامل کر لیں، ناریل کا تیل 50 گرام اور کمیلا جو پاؤڈر ہوتا ہے یہ 10 گرام، 50 اور 10، 50 گرام ناریل کا تیل اور 10 گرام کمیلا پاؤڈر، ان کو مکس کر لیں اور رات میں جو ہے سوتے وقت اچھی طرح سے بالوں میں جڑوں میں اچھی طرح سے لگا لیں، تو انشاءاللہ عز و جل چند ایک دنوں میں فائدہ ہوگا۔ اور اگر اب مزید اس سے بہتر علاج آپ کرنا چاہیں تو پھر وہ بھی سماعت فرما لیں۔ کمیلا پاؤڈر وہی 10 گرام، اس میں دوسری چیز جو ہے مہندی پاؤڈر، تو یہ کیمیکل والی نہیں ہونی چاہیے، اصلی جو مہندی کے پتے ہوتے ہیں، اس مہندی پاؤڈر کا معنی ہے کہ جو مہندی کے جو پتے ہوتے ہیں مہندی کے، تو اس کو پیس لیا جائے تو یہ بھی 10 گرام، اور پھر ایک ہوتا ہے نیم کا درخت ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس کا جو آئل ہوتا ہے یہ بھی 10 گرام لینا ہے، یہ 10 گرام آ گیا۔ کمیلا پاؤڈر 10 گرام، نمبر 2 مہندی پاؤڈر 10 گرام، اب 2 اس کے اندر آئل ہیں، وہ نمبر 1 نیم کا جو تیل ہے وہ 10 گرام، اور آخری جو چیز ہے وہ ناریل کا تیل، یہ 100 گرام، تو 100 گرام ناریل کا تیل، 10 گرام نیم کا تیل، مہندی پاؤڈر 10 گرام، کمیلا پاؤڈر 10 گرام، تو یہ 4 چیزیں ہو گئیں۔ تمام دوائیں ناریل کے تیل میں مکس کر لیں، ناریل کے نیم کے تیل میں، اور پھر رات کو سوتے وقت بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح اس کو لگائیں، تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے چند دنوں میں بالوں کی خشکی بھی دور ہوگی، اور اس سے جو ہے جھڑنے، جو بال جھڑتے ہیں، جو بال گرتے ہیں، اس میں بھی فائدہ ہوگا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ گھریلو علاج اپنائیں اور خشکی کو دور بھگائیں۔ چلیں جی، بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ موضوع آج کا ہمارا سیدنا قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ستودہ صفات ہے، اور ان کے حوالے سے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں، آئیے کچھ مزید ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ جی راشد بھائی۔ جی، جس طرح ہمارے عدنان چشتی بھائی نے بھی ذکر فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے شفا، یہ اسم بمسمہ ہے کہ اس سے کئی بیماریوں کی بھی شفا ہوتی ہے، ظاہری بیماریاں بھی اور باطنی اور اعتقادی بیماریاں بھی۔ کیا بات! یہ کتاب قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ کی ایک کرامت ہے کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذکر خیر فرمایا تو ایسے الفاظ استعمال فرمائے، جملوں کی ترتیب ایسی ہے کہ بعد میں آنے والے زمانے میں کئی ذہن میں اٹھنے والے سوالات، کئی اعتراضات اور کئی اختلافات کا اگر حل چاہیے تو شفا شریف ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی کافی ہے۔ مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا، اب یہ آیت درود میں مطلق حکم ہے، یعنی کسی وقت اور کسی زمانے کی قید نہیں ہے، جب بھی پڑھا جائے حکم الہی پر عمل ہوگا اور اس کا ثواب ہوگا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور ادب و احترام کے لیے جب چاہے جو شریعت نے ایک حدود رکھی ہے اس میں درود پاک کی کثرت کر سکتا ہے۔ تو اب ایک ذہن میں سوال بھی آ سکتا ہے، آتا بھی ہوگا کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا، اذان کے بعد درود پڑھنا، اقامت سے پہلے، اقامت کے بعد کھڑے ہو کر درود پاک پڑھنا، تو کئی وساوس اور سوالات اور اعتراضات، اختلافات ہوتے ہیں۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب شفا شریف میں درود پاک کے حوالے سے ایک پورا باب قائم فرمایا تو وہاں ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں ایک ہی جملے میں ان تمام وساوس، تمام سوالات کا جواب آ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اعلم، جان لو۔ ہمارے استاد صاحب تھے، وہ اس کا ترجمہ کرتے تھے جان لو بچوں۔ علم کا لفظ علماء استعمال کرتے ہیں اس مقام پر عموماً کہ جہاں کوئی انتہائی اہم بات ہوتی ہے، توجہ مبذول کرانا ہوتی ہے، تو متوجہ کرنے کے لیے کہتے ہیں علم، جان لو ان الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرض فی الجملہ،
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا یہ فی الجملہ فرض ہے. اب یہ فرض کس طور پر ہے؟ کیا اس کے لیے ہمیں کوئی حدیث یا کوئی روایت درکار ہوگی کہ کس مقام پر پڑھنی ہے، کس صیغے سے پڑھنی ہے، کس انداز میں پڑھنی ہے؟ فرماتے یہ فرض تو ہے، فی الجملہ فرض ہے، لیکن اس کی فرضیت کیسی ہے؟ فرماتے ہیں غیر محدد بوقت، یہ کسی وقت کے ساتھ نہ موقت ہے نہ کسی زمانے کے ساتھ معین ہے. یعنی رب تبارک و تعالی نے مطلق ارشاد فرمایا اور الاطلاق المطلق ولا یجری اطلاقہ، اللہ تعالی نے فرما دیا میرے محبوب پر یجری علی اطلاقہ، المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالی نے اس حکم میں کسی زمانے، کسی وقت، کسی انداز، کسی صیغے کی قید ذکر نہیں فرمائی تو اب یہ عمومی حکم ہے. اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان تمام وساوس اور سوالوں کا جواب ارشاد فرما دیا. اسی طرح قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مقام پر انبیاء کا منصب ذکر فرمایا کہ انبیاء کیا ہیں؟ بظاہر اگرچہ وہ عام انسانوں میں موجود ہیں لیکن ان کا مقام بڑا عرفہ والا ہے کہ یہ خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ بنتے ہیں. تو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وسیلے کا بیان فرماتے ہیں. وہ ایک شعر ہے نا کہ مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر. جس طرح بلا مبالغہ، بلا تمثیل و تشبیہ، جس طرح سیڑھی زینے یا کسی ذریعے کے بغیر چھت پر چڑھنا ممکن نہیں ہے، اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، یہ بغیر انبیاء کے وسیلے کے ناممکن ہے، محال ہے. تو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انبیاء کا منصب ذکر کرتے ہیں کہ انبیاء کیا ہیں. فرماتے ہیں فالانبیاء والرسل علیہم السلام وسائط بین اللہ تعالی و بین خلقہ، کہ انبیاء اور رسول یہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہیں. کس اعتبار سے؟ فرماتے ہیں یبلغونہم اوامرہ، یہ انبیاء رسول مخلوق کو رب تبارک و تعالی کے احکامات پہنچاتے ہیں تاکہ ان پر عمل کیا جائے. وَنَوَاهِيَهُ، اور اللہ تبارک و تعالی نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کی تعلیم دیتے ہیں تاکہ مخلوق ان کاموں سے بچے. وَوَعْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ مخلوق تک پہنچاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر جو بشارتیں ہیں وہ ذکر کی جاتی ہیں. وَوَعِيدَهُ، اور رب تبارک و تعالیٰ کی وعیدات جو مجرمین اور کافرین اور رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے گناہگاروں کے لیے ہیں وہ پہنچاتے ہیں. اور آگے کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہے. تو معرفت الہی کے لیے بھی انبیاء وسیلہ اور واسطہ ہیں. بغیر انبیاء کے وسیلے کے رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت نہیں ہو سکتی. فرماتے وَيُعَرِّفُونَهُمْ بِمَا لَمْ يَعْلَمُوهُ مِنْ أَمْرِهِ وَخَلْقِهِ وَجَلَالِهِ وَسُلْطَانِهِ وَجَبَرُوتِهِ وَمَلَكُوتِهِ. اور یہ انبیاء کرام کیا کرتے ہیں کہ مخلوق رب تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات، اس کی تخلیق، اس کی جلالت، اس کی بادشاہت اور اس کی حکومت و قدرت کے متعلق جو مخلوق نہیں جانتی، اسے ادراک نہیں ہوتا، یہ انبیاء اور رسول آ کر خالق اور مخلوق میں واسطہ بن کر رب تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کی بادشاہت، اس کی قدرت، اس کی شان کی معرفت دلاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے اور بالکل حق و سچ بیان فرمایا ہے. ہمیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی پہچان کرائی ہے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضور نے ہمیں بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، لہذا ہم نے مانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام بتایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. ہم نے اس پیغام کو سنا اور اس کو مانا اور دل و جان سے اس کو تسلیم کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت بھی عطا فرمائے اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی محبت بھی عطا فرمائے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ بیڑا پار لگاتی ہے، اور جب محبت ہو تو پھر اطاعت بھی آتی ہے، اور جب اطاعت ہوتی ہے تو کامیابی اور کامرانی یہ قدم بھی چومتی ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. حافظ صاحب کی طرف چلنے سے پہلے آپ کو ایک مدنی پھول آج کا بیان کرنا ہے. شیخ طریقت امیر سنت کا مبارک پیغام. جمعہ المبارک کے دن ہمارا معمول ہے کہ ہم امیر سنت کا پیغام جو ہوتا ہے جمعہ المبارک کے حوالے سے یہ شامل کرتے ہیں. آئیے آج بھی شامل کرتے ہیں. سبحان اللہ. اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں جمعہ مبارک اور مدنی پھول ہے جی. سچا آدمی دوسرے کی باتوں کو سچ سمجھتا ہے کیونکہ وہ جھوٹ کو برا جانتا ہے، اور جھوٹا ہر خبر دینے والے پر جھوٹ کی تہمت لگاتا ہے، اس لیے کہ جھوٹ بولنا اس کا کام ہے. اور دعائے عطار ہے، یا اللہ جو رسالہ بھیانک اونٹ 30 صفحات
25/11/2017 تک مکمل پڑھ لے اسے دین اسلام کا درد نصیب فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امیر سنت کا یہ مبارک پیغام، یہ ایک پیغام نہیں ہے بلکہ اس پیغام کے اندر بھی ایک اور پیغام بھی ہے، آپ کی مبارک تحریر ہے اور اس میں آپ کے دستخط بھی ہیں، اور دستخط کے ساتھ لکھا ہے الموت، یہ لفظ بھی ایک پیغام دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی پھول بہت سارے بیان کرنا باقی ہیں، آج وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا، اور گھڑی بتا رہی ہے کہ 9:51 جو ہے یہ ہو چکے ہیں۔ کچھ آپ کی فرمائشیں پہلے فیض کی جو تھیں وہ بھی پوری نہیں ہوئیں، تو میرا خیال ہے کچھ کلام سن لیتے ہیں، پھر 10 پر انشاءاللہ اب 10 بجے سلسلہ فیضان قرآن بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ وہ آپ کی فرمائشوں میں سے کوئی ایک کلام خلیل بھائی اس کے 2 اشعار آپ سنائیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ عدنان بھائی سے ہم سلسلے کے حوالے سے آخری مدنی پھول لیں گے اور سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ جی خلیل بھائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، آقا کا امام مرحبا، آقا کی داڑھی مرحبا ہے پیاری پیاری، مرحبا آقا کی زلف مرحبا، دندان مبارک مرحبا، نالین مبارک مرحبا، آقا کا تبسم مرحبا، آقا کی باتیں مرحبا، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار، ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، آمنہ دا جنتی عرشاں دا تارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، دسا کی میں مصطفیٰ دی ایڈی سونی شان، آپ دی تاریخ وچ سارا قرآن پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مردی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جان جہانا تھا، سچ آنکھا تیرا بری میں شانا تھا، جس شان تو شانا سب بڑیاں مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمک دلا تو نورانی ہے، کل ظلمت اک مستانی ہے، مخمور یقین مد بھریا، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، اقوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، احوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، جود نوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، والدین مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، خاندان مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، امت مصطفیٰ مرحبا صد
مرحبا صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. سبحان اللہ. ماہ میلاد کی آمد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ، حضور کے میلاد کا مہینہ یہ آنے والا ہے. انشاءاللہ اس کا بھی ہم نے ذکر خیر کرنا ہے. اور کل 28 صفر المظفر ہے، عرس ہے حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا. تو کل انشاءاللہ ہم بالخصوص حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کریں گے. اور ربیع الاول شریف کی آمد ہے، تو اس پر الحمدللہ 12 سلسلے ہمارے یکم ربیع الاول سے انشاءاللہ 12 ربیع الاول تک ہمارے سلسلے یہ لگاتار مسلسل متواتر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جاری و ساری رہیں گے، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا بیان ہوگا، حضور کی عزت کا بیان ہوگا، حضور کی رفعت کا بیان ہوگا، حضور کے تبسم کا بیان ہوگا، حضور کے نالین مبارک کا بیان ہوگا. اللہ اکبر. میری نیت ہے ہم پورا سلسلہ کریں گے اور اس کا عنوان ہوگا نالین مصطفیٰ، حضور کے مبارک نالین، حضور کے پاپوش مبارک. وہ جو حضور کے پاپوش اٹھانے والے ہیں، پاپوش بردار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بھی صحابی، اور وہ کیسے صحابی ہیں ان کا بھی انشاءاللہ ذکر خیر کریں گے جب ہم نالین مصطفیٰ کا بیان کریں گے. تو یہ ایک ہوتا ہے ہمارا جوتا، ہمارے جوتے کی کیا حیثیت ہے، کیا وقت ہے، کیا ویلیو ہے، بڑے جتنے کا ہو، کوئی ڈی ویلیو جوتا ہوتا ہے ہمارا. لیکن نالین مصطفیٰ، یہ نالین مصطفیٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاپوش ہے. میں جوتا بھی نہیں کہہ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ امیر اہل سنت نے ہمیں یہ ذہن دیا ہے، یہ سبق دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ چیزوں کا ذکر کرنے میں وہی الفاظ استعمال کیے جائیں جو ادب کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں نصیب فرمائے جس کو یہ نصیب ہو جائے. تو میں لفظ وہ جو میں نے اپنے جو ہے اس کے لیے کہا، وہ میں حضور کے لیے وہ نہیں، پاپوش، حضور کی پاپوش مبارک، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک، جنہوں نے یہ شرف پایا کہ حضور کے قدمان اقدس سے جو مس ہوئے. اللہ اکبر. ان کی عظمت اور شان کیسی ہے کہ ان کی ادنا سی تنقیس کرنے والا بندہ، ادنا سی تنقیس کرے، جو تنقیس کرے، شان میں کمی کرے یا ایسی نازیبا بات کہے، تو وہ شخص جو ہے وہ پھر اسلام کی حدیں بھی پھلانگ ہو سکتا ہے کہ پار چلا جائے، پھلانگ جائے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. تو حضور کا ادب ہی کرنا ہے، حضور کی تعظیم ہی کرنی ہے. اور انشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہی سکھا رہا ہے. حضور کا ادب بھی سکھا رہا ہے، حضور کی تعظیم بھی سکھا رہا ہے، حضور کی سنتیں بھی سکھا رہا ہے، حضور کے صحابہ کا ادب سکھا رہا ہے، اہل بیت کا ادب بتا رہا ہے، اولیاء اللہ کا ادب سکھا رہا ہے. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. عدنان بھائی سے سلسلے کا آخری میسج اور پھر انشاءاللہ استاد اسلام. جی حضور. امام قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے متعلق ایک اسلامی بھائی نے پوچھا تھا. 15 شعبان المعظم کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت مبارکہ ہوئی 476 ہجری کے اندر. 15 شعبان المعظم کو حضرت قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ علیہ. آخری بات آپ ہی کی بات پر ختم کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین شریف کی عظمت اور رفعت بڑی ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک کا عکس، اس کی شبیہ اگر کسی کاغذ پر بنا لی جائے، اللہ تبارک و تعالی اس سے مناسبت کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس نالین شریف کے عکس میں بھی بیماروں کو شفا یابی کا شرف عطا کر دیتا ہے. بڑے بڑے محدثین کرام نے اپنے بیماروں کو شفا یابی کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک کا عکس بنا کر اس کا توسل پیش کیا، اسے پلایا، اس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی. اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں شفا یابی عطا فرمائی. اور اس کی عظمت اور رفعت پر علماء اور محدثین کرام نے پوری کتابیں تصنیف فرمائی. اسی لیے ہم وہ مزید تفصیل سلسلے میں بیان کریں گے. اللہ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہمیں صدقہ عطا فرمائے، عشق رسول عطا فرمائے. آئیے ساتھ اسلام کے 2 اشعار پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حق کے راغبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر، میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم. للہ
ابتر تم پر سلام ہر دم، اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، کیجے کرم حسن پر، کیجے کرم ہم سب پر، کیجے کرم ہم سب پر، تم پر سلام ہر دم، اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میری رحمتوں سے بری ہو، صبح میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی